انتہائی امیر شخص تھا، امیر اتنا کہ آج کے سب سے امیر شخصیات جیسے ایلن مسک، جیف بیزوس، مکیش امبانی اور دنیا کے دوسرے بہت سے امیر لوگوں کی دولت کو اکٹھا بھی کر لیا جائے تب بھی اس کی دولت کا پلڑا بھاری رہے۔ سن 1280 میں مغربی افریقہ کے ملک مالی میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام موسیٰ رکھا جاتا ہے۔ کس نے سوچا تھا کہ یہ موسیٰ اگلے دور کا تاریخی طور پر سب سے امیر منصا یعنی سلطان بنا۔ یہ عظیم سلطان کون تھا، سلطان کیسے بنا اور اتنی دولت کہاں سے لایا؟ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس شخصیت کی اصل کہانی بتائیں گے جو نہایت دلچسپ اور حیرت انگیز ہے۔ فل فیکٹ کی ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ تیسری صدی عیسوی میں مالی کے طاقتور بادشاہ ابوبکر دوم کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ اپنی سلطنت کو سمندر کے دوسری طرف تک پھیلایا جائے۔ اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس نے 200 کشتیوں کا ایک بڑا قافلہ اٹلانٹک اوشن میں روانہ کیا جس میں ہزاروں سپاہی شامل تھے۔ ان کشتیوں کا مقصد سمندر کے دوسری جانب کا جہاں دیکھنا اور وہاں اپنی سلطنت کو بڑھاوا دینا تھا۔ یہ قافلہ روانہ تو ہو گیا لیکن کئی عرصہ گزرنے کے بعد بھی واپس نہ لوٹ سکا۔ پھر ایک دن ان کشتیوں میں سے ایک کشتی بہت بری حالت میں واپس آئی جس میں صرف ایک شخص زندہ تھا۔ اس نے بتایا کہ راستے میں قافلہ ایک بہت ہی خوفناک سمندری طوفان کا شکار ہو گیا جو اتنا تباہ کن تھا کہ ساری کشتیاں اور سپاہی سمندر میں ڈوب گئے۔ سپاہیوں میں سے صرف وہ ہی بچ پائے۔ یہ سن کر سلطان ابوبکر دوم نہایت مایوس ہوا، مگر اس خوفناک واقعے کے باوجود اس نے اپنا ارادہ تبدیل نہیں کیا۔ اس نے ٹھان لی تھی کہ سمندر کے اس پار ضرور پہنچنا ہے اور وہاں اپنی سلطنت کا فروغ دینا ہے۔ اس بار سلطان نے خود سفر پر جانے کا فیصلہ کیا اور یہیں سے شروع ہوتا ہے موسیٰ کے منصا بننے کا سفر۔ سلطان نے اپنی مہم پر نکلنے سے پہلے موسیٰ کو مالی کے تمام انتظام کی ذمہ داری دی اور یہ ذمہ داری پورے اختیار کے ساتھ تھی کہ وہ سلطان کی غیر موجودگی میں ملک کو چلائے گا۔ موسیٰ کو یہ ذمہ داری سونپ کر سلطان ہزاروں سپاہیوں اور سینکڑوں کشتیوں کے ساتھ سمندر کے دوسری جانب جانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ لیکن افسوس کے ساتھ پہلے قافلے کی طرح یہ قافلہ بھی کبھی واپس نہ لوٹ سکا۔ کئی سال گزرتے گئے اور سلطان کی واپسی کی نہ کوئی خبر آئی اور نہ ہی کوئی امید باقی رہی۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ بادشاہ کے واپس نہ آنے کے باوجود مالی کے لوگوں پر کوئی خاص اثر نہیں پڑا، بلکہ اصل میں مالی کی معاشی حالت پہلے سے کہیں بہتر ہو گئی۔ اس کا سبب موسیٰ کا شاندار انتظام اور اس کی تجارتی سوچ ہے۔ کچھ محققین کا یہاں تک کہنا ہے کہ بادشاہ کا واپس نہ آنا موسیٰ کی اپنی چال تھی تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے مالی کا سلطان بن سکے، مگر اصل حقیقت کیا ہے یہ کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ خیر جو بھی تھا، موسیٰ اب منصا بن چکا تھا اور اس نے ایک نئے دور کا آغاز کر دیا۔ جب موسیٰ نے ملک کا انتظام اپنے ہاتھوں میں لیا تو سب سے پہلے اس نے مالی کا ریونیو بڑھانے کے لیے مناسب پلاننگ کی۔ اس پلاننگ کا ایک عام حصہ یہ تھا کہ اس وقت کی سب سے قیمتی چیز یعنی سونا، معدنیات اور نمک کو زیادہ سے زیادہ اکٹھا کر کے بیچا جائے اور اس طرح مزید دولت حاصل کی۔ موسیٰ نے اپنے ارد گرد کی ایسی سلطنتوں پر حملے کرنے شروع کر دیے جن کے پاس سونا اور معدنیات بہت زیادہ تھے۔ اس حرکت کے نتیجے میں مالی کا خزانہ بڑھنا شروع ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے منصا موسیٰ دنیا کا سب سے امیر شخص بن گیا جو تاریخ میں کبھی کوئی اور نہ بن سکا۔ لیکن صرف سونا اور معدنیات ہی منصا موسیٰ کی دولت کا سبب نہیں تھے، اس کی ذہانت اور دور اندیشی والی اسٹریٹجیز اصل وجہ تھی۔ موسیٰ نے اپنی سلطنت کو بڑھانے کے بعد چھوٹی چھوٹی سلطنتوں پر ٹیکس لگانا شروع کیا جس سے مالی کی حکومت کی آمدنی کئی گنا بڑھ گئی۔ لیکن اصل دولت کا ذریعہ سونا، نمک اور کولا تھا۔ مالی جو آج بھی افریقہ کا چوتھا بڑا سونا نکالنے والا ملک ہے، اس دور میں یورپ
اور مڈل ایسٹ سے بھی زیادہ سونا پروڈیوس کرتا تھا۔ مالی میں بے شمار سونے کی کانیں تھیں، لیکن دلچسپ بات یہ تھی کہ منسا موسیٰ نے ان کانوں پر سیدھا قبضہ کرنے کی بجائے ان سے نکلنے والے سونے پر بھاری ٹیکس لگایا۔ اس طرح اتنا پیسہ اکٹھا ہوتا کہ شاید اگر کانوں کا کنٹرول ڈائریکٹ ہاتھ میں لیا ہوتا تب بھی اتنی دولت جمع نہ ہوتی۔ نمک اور کولا بھی مالی کے معاشی نظام میں بہت عام کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ عام نمک نہیں تھا جو روزمرہ زندگی میں استعمال ہوتا ہے، بلکہ یہ وہ نمک تھا جو سخت گرمی میں اناج کو محفوظ رکھتا تھا۔ اس وقت اناج ذخیرہ کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں تھا، اس وجہ سے نمک کی قیمت سونے سے بھی زیادہ تھی۔ منسا موسیٰ نے اپنی عقل مندی سے ایسی اسٹریٹجی بنائی کہ سونے کی یہ کانیں دنیا کی نظروں سے چھپی رہیں۔ موسیٰ یہ سونا صرف سوڈانی لوگوں کو دیا کرتا تھا جو اس سونے کے بدلے میں دنیا سے اپنی ضروریات کا سامان لیتے۔ اس طرح سونے کی کانوں کا راز کبھی دنیا کو نہیں پتہ چلا۔ منسا موسیٰ کی بے پناہ دولت کا اصل مظاہرہ تب دیکھا گیا جب وہ اپنے حج کے سفر پر نکلا۔ اس کے قافلے میں 60,000 لوگ اور 800 اونٹ تھے، جن کے اوپر سونے سے بھرے صندوق لدے ہوئے۔ مورخوں کے مطابق یہ 20,000 کلو گرام سونا تھا جو منسا موسیٰ نے صرف زکوٰۃ کے طور پر لوگوں میں بانٹا۔ اب اس بات سے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ منسا موسیٰ کی دولت کس حد تک زیادہ ہو سکتی۔ اسی سفر کے دوران جب وہ مدینہ پہنچا اور قافلے کی موومنٹ سے مٹی کو اڑتا دیکھا تو اس نے وہاں اینٹوں سے پکے راستے بنا دیے۔ جب وہاں پہ اس نے اپنی دولت کو بانٹا تو مڈل ایسٹ میں سونے کی قیمت ہی گر گئی جو کئی سالوں تک گری رہی۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ منسا موسیٰ کی دولت کتنی زیادہ ہوگی۔ تاریخ میں آج تک کوئی بھی اتنی دولت کا مالک نہیں بن سکا۔ آپ کو یہ ویڈیو یقیناً پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ ویڈیو میں۔ شکریہ۔